تو ایک پہلا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ ہاؤ ٹو سائلنس یور مائنڈ. تو اس پر میں نے مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ بہت تفصیل سے بات کی تھی, تھوڑا سا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. دیکھیے نا, مائنڈ کا کام کیا ہے؟ مائنڈ کا کام ہے خیالات پیدا کرنا, خیال سوچنا, خیال اس کے اندر جنریٹ ہوں. تو دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام ہے خون کو پمپ کرنا. اور پھیپھڑوں کا کیا کام ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جب اس میں ہوا جاتی ہے تو وہ پھر خون میں شامل ہو جاتی ہے آکسیجن. تو پھیپھڑے کا کام یہ ہے. گردے کا کام یہ ہے کہ اس نے جسم کو گند سے صاف کر کے اور پھر یورین بنانا ہے, اور اس یورین کے اندر جتنے جو ٹاکسک مٹیریل ہیں ان کو جسم سے باہر نکالنا ہے. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ کچھ طریقہ ایسا بتائیے کہ میرا گردہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے, اور ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میرا پھیپھڑا کام نہ کرے یا میرا دل نہ. تو پھر اب برین کے ساتھ ہمیں کیا دشمنی ہے؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی میرا برین سوچنا چھوڑ دے؟ تو برین نے تو سوچنا ہی ہے, یہ تو برین کا کام ہے. تو یہ بات بڑی مس نومر ہے کہ جی میرا برین جو ہے نا وہ کسی طریقے سے سوچنا چھوڑ دے. تو یہ میرے خیال میں اس میں اپنے کانسیپٹ کو بالکل کلیئر کرنا چاہیے. اصل پرابلم یہ ہے کہ جو کچھ برین کے اندر, جو دماغ کے اندر خیالات آ رہے ہیں, یہ خیالات میرے کنٹرول میں نہیں ہیں. جیسے دل کا دھڑکنا زندگی کے لیے بہت ضروری ہے, اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ دل دھڑکنا بند کر دے, اور پھیپھڑے اور گردے بھی اسی طریقے سے ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمارا برین جو ہے وہ سوچنا بند کر دے؟ ہمیں پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے جو برین کے اندر خیالات آ رہے ہیں وہ خیالات میرے اور آپ کے قابو میں نہیں ہیں. اگر میں اپنی مرضی سے اس پین کو استعمال کروں, اپنی مرضی سے, تو یہ زبردست انسٹرومنٹ ہے. اور اگر یہ پین میرے ہاتھ میں آ جائے اور خود بخود چل کے میرے منہ کے اوپر نشان لگانا شروع کر دے تو یہ پھر بہت بری بات ہے. تو ہمیں یہ جو تکلیف ہو رہی ہے نا کہ ہمارا برین دماغ کیوں سوچ رہا ہے, وہ اس لیے سوچ رہا ہے کہ ہم نے ان خیالات کو اپنے قابو میں نہیں کیا ہوا, اور وہ بے قابو ہو کر سوچے جا رہے ہیں. اور ان خیالات کو ہی ہم نیگیٹو خیالات کہتے ہیں, اور انہی خیالات کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو بہت تنگ آ گیا ہوں, میرا دماغ ہر وقت جو ہے وہ اس میں چیٹرنگ ہوتی رہتی ہے اور بات ہوتی رہتی ہے. تو ایک تو یہ اپنا کانسیپٹ بالکل کلیئر کرنا چاہیے. آپ کبھی بھی برین کو سوچنے سے نہیں روک سکتے, اور اس نے سوچنا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ایسا کیا کیا جائے کہ یہ جو اتنی زبردست ایبلٹی ہے آپ کے اور میرے برین کو اس طرح بننے میں پتہ نہیں اربوں سال لگے ہیں. اربوں سال کی جو یہ ڈیولپمنٹ ہے اس کے نتیجے میں اتنی زبردست قسم کا یہ سپر کمپیوٹر, بلکہ سپر سے بھی بڑا کمپیوٹر جو ہے وہ بنا ہے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے قابو میں کیسے آ جائے. جیسے ہاتھ میرے قابو میں آتا ہے, جیسے ٹانگیں میری قابو میں ہوں, آنکھیں میں اپنی مرضی سے کھولتا ہوں بند کرتا ہوں, تو دماغ کو بھی میں اپنے کنٹرول میں لے آؤں. یہ ہم سے نہیں ہو رہا, اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو میں تو بہت تنگ آیا ہوں. اس کے لیے میں آپ کو سمپل سی ایک ایکسرسائز بتانا چاہتا ہوں, اور یہ بات میں نے متعدد بار پہلے بھی عرض کی ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ ہمارا دماغ جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک ہال کمرہ ہے, اور اس ہال کمرے کے اندر بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. کرسیاں بھی پڑی ہوئی ہیں, میز بھی پڑے ہوئے ہیں, کھانے کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں, جوتے بھی پڑے ہوئے ہیں, اور ایک ہمارے پاس اسپاٹ لائٹ ہے, اور وہ اسپاٹ لائٹ ہم جس جگہ پر جاتے ہیں وہ جگہ لٹ ہو جاتی ہے. باقی چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن باقی چیزیں نظر نہیں آتی, جس جگہ پہ لائٹ جاتی ہے وہ جگہ نظر آتی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہمارا فوکس ہے نا, فوکس وہ اسپاٹ لائٹ ہے, جس کو آپ زبان میں آپ اویئرنیس بھی کہہ سکتے ہیں. جو ہماری اویئرنیس ہے وہ اسپاٹ لائٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اسپاٹ لائٹ ہے نا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کو وہیں گرنا چاہیے جس جگہ کی ہمیں ضرورت ہے. اگر ہال میں سے ہم نے جوتا تلاش کرنا ہے تو اس لائٹ کو جوتے پر پڑنا چاہیے, تو ہم اس کو تلاش کر لیں گے. لیکن جب ہمیں جوتا تلاش کرنا ہو تو یہ لائٹ جو ہے وہ کھانے کی روٹیوں پر پڑ رہی ہو, اور میزوں پہ پڑ رہی ہو, کرسیوں پہ پڑ رہی ہو, تو پھر ہم کنفیوز ہو جائیں گے. تو ہمارے دماغ کے اندر بھی دنیا جہان کے, دیکھیں جب میں چھوٹا سا تھا, میں 2 سال کا تھا, 4 سال کا تھا, وہ میموری بھی میرے دماغ میں موجود ہے. میرے دماغ میں کچھ سخت قسم کے واقعات ہوئے ہیں, اور جو ایک پینفل ایکسپیرینسز ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں, جو بہت خوشی کی باتیں تھیں وہ بھی موجود ہیں. تو اگر وہ جو میری اویئرنیس ہے, اگر میں اس کو فوکس کر کے ایک جگہ پر لے جاؤں گا, یعنی جب مجھے چاہیے اپنے اس ماضی سے استفادہ کرنا تو میں اپنے اس کو وہاں اسپاٹ لائٹ کو وہاں لے جاؤں گا. جب مجھے چاہیے امیجینیشن کرنا تو میں اس کو فیوچر میں لے جاؤں گا. جب مجھے نہیں چاہیے تو میں اپنی اویئرنیس کو اسی جہاں میں بیٹھا ہوں لمحہ موجود میں رکھ لوں گا. اس ابیلٹی کی وجہ سے سوچیں جو ہیں وہ ہمارے قابو میں آ جاتی ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا, اور لیکن یہ جو بات ہے نا کہ فوکس کو کیسے بنایا جائے, یہ بغیر مشق کے نہیں ہوتا. جب تک ہم اس کی مشق نہیں کریں گے, ایکسرسائز نہیں کریں گے, فوکس خود بخود ڈیولپ نہیں ہوتا.
تو لہٰذا یہ بات ہم نے متعدد بار عرض کی ہے کہ دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ فوکسنگ کی پریکٹس کرنی بہت ضروری ہے، آدھا گھنٹہ. اور جب ہم آدھا گھنٹہ فوکس کریں گے تو 23 گھنٹے بھی ایسے موجود ہیں جس میں ہم فوکس نہیں کر رہے ہیں. تو یہ توقع رکھنا کہ آدھے گھنٹے کی صرف فوکسنگ کرنے سے ہو جائے گا، مگر یہ پہلا سٹیپ ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارا مزاج یہ بن جائے گا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہمارا فوکس اسی بات پہ رہے گا. اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں ہمارا فوکس کھانا کھانے پہ رہے گا. اگر ہم کسی مشکل حالات کے اندر فرض کریں کسی مشقت والے کام میں ہیں تو ہمارا فوکس اس میں رہے گا. تو آہستہ آہستہ یہ فوکس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو ہی فوکس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہمارے خیالات ہمارے قابو میں ہوتے ہیں. ہمیں جب ان خیالات کو حاصل کرنا ہو تو ہم حاصل کرتے ہیں، وہ خود بخود نہیں آتے. جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو اس دنیا سے ہم کٹ جاتے ہیں اور باہر کی کوئی چیزیں ہمیں متاثر نہیں کرتی ہیں اور آدمی فوراً سو جاتا ہے. اور لیکن اس کے لیے مشق کرنی پڑے گی. یہ صرف میری 15 منٹ کی تقریر سننے سے نہیں ہوگا ایسا، یا آپ کا جو ہے جسٹ اس بات کو سمجھ لینے سے نہیں ہوگا کہ ہاں مجھے فوکس کرنا چاہیے. جب تک آپ اس کے اوپر ٹائم لگائیں گے، جب تک آپ اس کے لیے، تو سب سے پہلے تو ایک ایکسرسائز کے لیے آدھا گھنٹہ ٹائم نکالیے. پھر میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کی زندگی میں جس شخص کے ساتھ آپ کا انکاؤنٹر سب سے زیادہ ہوتا ہے، آپ کے اسپاؤس ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے باس ہیں، سبارڈینیٹ ہیں، جس کے ساتھ سب سے زیادہ انکاؤنٹر ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ فیصلہ کر لیں کہ جب بھی میں اس سے بات کروں گا تو میں بالکل فوکس ہو کر بات کروں گا، میں بالکل توجہ اپنی یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا یہ ہماری عادت بن جائے گی. ہم مسلمانوں کے پاس ایک بہت زبردست ٹول اور بھی ہے فوکس کو لرن کرنے کا، وہ نماز ہے. نماز کے اندر ہم کافی مشق کر سکتے ہیں 5 دفعہ، جس میں تو ہم صرف یہ کوشش کریں کہ جس وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں واقعی ہی فوکس کر کے نماز پڑھوں. تو اس کی بزرگوں نے ٹیکنیکس بتائی ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں. تو جس کو جو پہلے کبھی خانہ کعبہ میں گیا ہے تو اس کے لیے اس کو ویژولائز کرنا بہت آسان ہے. نہیں تو ویسے بھی ہم ویژولائز کر سکتے ہیں، ہم نے اس کی تصویریں دیکھی ہوئی ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے سین میں کھڑا ہوا اور نماز پڑھ رہا ہوں. تو نماز کے دوران اگر آپ یہی فوکس کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی ایک فوکس کی پریکٹس ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ چند باتیں ہیں، ان کی پریکٹس کرنے سے ہمارے دماغ کی چیٹرنگ جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گی. آپ یہ کر کے دیکھیے گا. ابھی آپ جیسے میں نے آپ کو لائٹ والی مثال دی تھی، ابھی ایک لمحے کے لیے آپ سارے کے سارے جو میں کہوں وہ کریں، ایک لمحے کے لیے جو میں کہوں وہی کریں اور کچھ نہ کریں. تو میں آپ کو بھی اس کا ایک تجربہ کروا سکتا ہوں. آپ مہربانی کر کے سب لوگ پلیز کہنا مانیے گا میرا، اپنی آنکھیں بند کر لیں. میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا لیکن یہ کہ پلیز آپ میرا کہنا مانیے کہ آنکھیں بند کر لیجئے اپنی، پلیز آنکھیں بند کر لیں. اور آنکھیں بند کر کے آپ یاد کریں کہ لاسٹ ٹائم جب آپ سودا لینے کے لیے مارکیٹ گئے تھے تو اس منظر کو ذرا یاد کریں اپنے دماغ کے اندر. جب آپ گئے تھے تو کس پہ، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گئے تھے، کار پہ بیٹھ کے گئے تھے، وہ ذرا یہ دیکھیے. جب آپ دکان میں داخل ہوئے تھے، دکان میں ایئر کنڈیشن چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو شخص جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا تھا، پلیز غور کیجئے اس نے کس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ نے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ خریدی تھیں. اور کچھ تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں کہ اس میں سے کتنے پیسے آپ نے دیے تھے، اور وہ صبح کا ٹائم تھا یا دوپہر کا ٹائم تھا یا رات کا ٹائم تھا. تو یہ سوچتے سوچتے اب اچانک جب آپ کے گھر کے اندر پچھلی عید ہوئی تھی، آپ اس طرف ذرا توجہ دیجئے. جب لاسٹ عید تھی تو پلیز ذرا غور کیجئے گا، یہ 2 مہینے پہلے، کہ اس عید پر آپ نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ذرا سوچئے، غور کیجئے آپ نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. دوپہر کے کھانے میں آپ نے کیا کھایا تھا، پلیز ذرا غور کیجئے. میٹھے میں کیا بنا ہوا تھا اور سالن کون سا تھا. اس دن آپ کے گھر میں مہمان کون کون آئے تھے. اب مہربانی کر کے آپ اپنی آنکھیں کھول دیں. تو دیکھیے میں 2 ڈیفرنٹ جگہوں پر آپ کی اویئرنیس گئی ہے. جس وقت آپ شاپنگ والی اس اویئرنیس میں گئے تھے تو آپ کو بالکل کچھ اور یاد نہیں تھا، حالانکہ آپ سامنے اس وقت ٹی وی اسکرین کے اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ وہاں پھر رہے تھے. بالکل آپ کی اویئرنیس ٹوٹلی وہاں تھی. اس دوران میں آپ کو بالکل یاد نہیں تھا کہ آپ کو کیا دکھ ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا آپ کی انزائٹیز ہیں، کہاں آپ کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے. اور جو ہی آپ فٹافٹ شفٹ ہو کے وہ اس کے اوپر گئے تو آپ، اور یہ تجربہ جب ہم کرتے ہیں، اور اگر فرض کریں ان کو یہ لیں کہ یاد کیجئے گا جن کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اس وقت آپ کو پہلے خبر ملی تو کیا ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ آنکھیں بند ہونے کے باوجود لوگوں کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دس از بیکاز آف اویئرنیس. اب جس طریقے سے میرے کہنے پر اپنی اویئرنیس کو آپ نے ایک جگہ پر رکھا پھر دوسری جگہ پہ رکھا، اسی طریقے سے آپ اپنے کہنے پر اپنی اویئرنیس کو فوکس پہ لے آئیں گے تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بہت دکھ آپ کے دور ہو جائیں گے.
اور آپ وہیں رہیں گے. کھانا پکا رہے ہیں تو کھانا ہی پکا رہے ہوں گے, گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی ہی چلا رہے ہوں گے, اور اگر باتیں کر رہے ہیں تو باتیں ہی کر رہے ہوں گے, اور سو رہے ہیں تو سو ہی رہے ہوں گے. تو اس سوال کے جواب میں اتنا ہی. اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہیں یا کوئی اور ضمنی طور پر جس میں کوئی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. جی کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پلیز. جی راہیلہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے اس چیز سے ریلیٹڈ آپ نے ایکسرسائز بتائی تھی میڈیٹیشن کی, وہ میں کرتی ہوں ڈیلی. مطلب کوئی مہینے تو ہو گئے میں میڈیٹیشن کرتی ہوں. میں نے 1 منٹ سے اسٹارٹ کیا, میں 10 منٹ بھی کرتی ہوں, کبھی 12 منٹ, کبھی 2 منٹ میں واپس فلائٹ بیک میں. کیونکہ انہیل اور ایکسیل کا آپ نے بتایا تھا کہ اپنی سانسوں پہ دھیان دینا ہے. لیکن آپ نے ابھی جیسے کہا کہ خیالات کو نہ روکا کریں, آنے دیں. آف کورس سر یہ تو چلے گا 24/7. تو میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ خیالات رک جائیں, لیکن جیسے ہی وہ آ رہے ہوتے ہیں بہت تیزی سے کچھ بھی سوچیں آتی ہیں, چاہے میں نماز پڑھتے وقت کہ ابھی میں میڈیٹیشن سے ریلیٹڈ کی بات کروں گی, تو میرا جو دھیان ہے سانس سے ہٹ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں کانشیسلی وہ کام نہیں کری کیونکہ سوچیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ میں ادھر چلی جاتی ہوں. حالانکہ جب ہم کانشیسلی کچھ کریں, جیسے آپ نے بہت شروع کے لیکچر میں بتایا تھا, اپنے فرینڈ کی مثال دی تھی کہ وہ سائیکیٹرسٹ ہیں, آپ پلاننگ میں ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ پڑھتے تھے کالج میں بھی, تو وہ ہر بات میں کہتے تھے پہلے مجھے سوچنے دو پھر میں بتاتا ہوں. تو آپ بھی جیسے کہتے ہیں کوئی کام کریں تو ہمیشہ کہ ایون غصہ بھی ہے کہ مجھے سوچنے دو کہ اس نے کیوں کہا. تو یہ تو صرف کانشیس ایفرٹ کے ساتھ ہوگا. لائک اگر میری میڈیٹیشن اچھی ہوگی, مجھے اس پہ کمانڈ ہوگی, تو میری کانشیس ایفرٹ اچھی ہوگی. لیکن مجھے ابھی یہ پرابلم ابھی تک آ رہا ہے, اٹس بین اے منتھ اور 2, کہ میرا دھیان سوچوں میں زیادہ چلا جاتا ہے مجھے لگتا ہے, اور میرے انہیل ایکسیل سے ہٹ جاتا ہے. تو میرا ٹائم اس میں اوپر نہیں جا رہا 10-15 منٹ سے. تو یہ ہونے دوں, یہ نارمل چیز ہے کہ دماغ زیادہ تیزی سے. دیکھیں اس ساری ایکسرسائز کا جو پرپز ہے وہ پرپز یہ سمجھنا ہے کہ جو خیالات ہیں وہ کوئی اور ہیں اور میں کوئی اور ہوں. میں اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ خیال میں ہوں. جیسے اگر مجھے کسی کے بارے میں نفرت کا خیال آیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس سے نفرت ہے, اور اسی طرح کسی سے پیار کا خیال آیا تو کہتے ہیں مجھے اس سے پیار ہے. یہ جو میڈیٹیشن کی ایکسرسائز اور فوکسنگ ایکسرسائز ہے, اس کا پرپز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ خیال ایک اور چیز ہے, میں اور ہوں. اور جب آدمی میڈیٹیشن کی پریکٹس کرتا رہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو, یہ اپنے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے. ڈسکنیکٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا. اس کو پہلے وہ خیال کو خود سمجھ رہا ہوتا ہے. یعنی جب میں شاؤٹ کر رہا ہوں تو جو میں شاؤٹ کر رہا ہوں اصل میں وہ میرا خیال ہی ہے جو شاؤٹ کر رہا ہے. لیکن جب اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خیال اور چیز ہے, میں اس سے الگ اور ہوں, اور میں آبزرو کر رہا ہوں خیالوں کو بالکل ایسے جیسے میرے سامنے کسی بکریاں گزر کے یوں جا رہی ہیں, پرندے ایسے اڑ کے جا رہے ہیں, یا ندی بہتی ہوئی جا رہی ہے. تو جس طرح سے ندی وہ بہتی ہوئی جا رہی ہے, اس کا پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہے یا اس کا پانی ٹھنڈا نہیں ہے, اس کا پانی گدلا ہے, کہ وہاں شور ہو رہا ہے یا شور نہیں ہو رہا, وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے باہر ہو رہا ہے, میں اس کو صرف آبزرو کر رہا ہوں. تو یہ فوکسنگ ایکسرسائز اور میڈیٹیشن کا یہ پرپز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان خیالات سے اب ڈسکنیکٹ لفظ نہیں میں بول رہا, آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا اپنے آپ کو, خیالوں کو الگ سے. میرے دماغ میں یہ سب کچھ ان حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور یہ صحیح ہے کہ میرے ذہن میں اس کے بارے میں یہ آ رہا ہے, اب مجھے خیال یہ آ رہا ہے, لیکن یہ خیال مجھے تنگ نہیں کرے گا اس لیے کہ میں اس خیال کو جاوید اقبال نہیں سمجھ رہا. تو یہ اصل میں پیچھے بات ہے. تو آپ یہ جس طرح کر رہی ہیں, کچھ دیر کے بعد نا آپ وہ خیالات کو آبزرو کر کے جب آپ یہ محسوس کر لیں گے کہ یہ تو میں نہیں ہوں, تو وہ خیالات آپ کو تنگ نہیں کیا کریں گے. یہ میرا خیال ہے اس سلسلے میں.